نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں تمہیں خاک مدینہ و نجف کا سلام پہنچے۔ تبلیغ و اشاعت اسلام کے سلسلے کی آج ہماری 18ویں ویڈیو ہے۔ اس کا عنوان ہے آغاز نزول وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آغاز نزول وحی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی، لیکن ابن جریر نے ابن عباس کے حوالے سے اسے 43 سال بتایا ہے، اور سعید بن مسیب نے بھی 43 سال بتائی ہے۔ امام بخاری کے مطابق حضرت عائشہ نے بیان فرمایا، رسول اللہ کے لیے آغاز وحی کا سلسلہ جیسا کہ آپ نے مجھ سے بیان فرمایا رویا صادقہ کی شکل میں ہوا، لیکن اس کی صورت یہ تھی جیسے بحالت خواب طلوع سحر کا منظر سامنے آ کر نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ اس کے بعد آپ کی خلوت پسندی کا سلسلہ شروع ہوا، تو آپ غار حرا میں تنہا رہ کر شب و روز عبادت میں گزارنے لگے، اور اپنے اہل عیال اور حضرت ختیجہ کے پاس وہاں سے لوٹ کر کئی دن تشریف نہ لاتے۔ اسی دوران میں آپ پر ایک روز ظہور حق ہوا، یعنی حضرت جبرائیل آپ کے روبرو آ کر بولے پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر حضرت جبرائیل نے آپ کو سینے سے لگا کر بھینچا، اس کے بعد چھوڑ کر بولے پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو تیسری بار سینے سے لگا کر اور اچھی طرح بھینچ کر چھوڑا اور کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق ما لم یعلم تک، اے محمد اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اسے علم نہ تھا۔ القرآن 30:96 آیات 1 تا 5۔ تو آپ نے یہ آیات تلاوت فرمائیں، لیکن اس حالت میں کہ اول تا آخر آپ کے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ آپ اسی حالت میں گھر واپس آئے اور حضرت ختیجہ سے فرمایا مجھے کمبل اڑا دو۔ ختیجہ بنت خویلد نے آپ کو کمبل اڑایا تو آپ کے جسم کی کپ کپی دور ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے غار حرا میں پیش آنے والے واقعے سے متعلق بتایا کہ مجھے اپنے بارے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت ختیجہ بولی اللہ کی قسم، اللہ آپ کو نقصان نہیں ہونے دے گا، کیونکہ آپ لوگوں سے ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، مہمانوں کو بلا کر کھانا کھلاتے ہیں، آپ تو حمل مزاج ہیں، نداروں کو لباس فراہم کرتے ہیں، اور ہمیشہ حق گوئی اور حق پرستی کا ساتھ دیتے ہیں۔ ابھی حضرت ختیجہ سے یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی تھے لیکن نوشت و خواند یعنی پڑھنے لکھنے سے آگاہ تھے، اور ان دونوں انجیل کو عبرانی سے عربی میں منتقل کر رہے تھے، وہ عین اس وقت اتفاقاً تشریف لے آئے۔ حضرت ختیجہ رسول اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان سے بولیں اے میرے امزاد ذرا سنیے یہ کیا فرما رہے ہیں۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے آپ سے پوچھا اے میرے بھائی کے بیٹے، آپ نے غار حرا میں کیا دیکھا؟ جب رسول اللہ نے وہ واقعہ سنایا تو بولے یہ اسی طرح کا خدا کا پاک کلام ہے جو حضرت موسیٰ پر اترا تھا۔ پھر روتے ہوئے بولے لیکن جب یہ بات جو آپ نے مجھے سنائی ہے وہ اپنی قوم کو سنائیں گے تو انہیں یقین نہیں آئے گا جیسے مجھے آ گیا ہے، بلکہ وہ آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ کاش میں اس وقت زندہ رہتا۔ ورقہ بن نوفل کی زبان سے یہ الفاظ سن کر آپ متحیر ہوئے اور بولے کیا واقعی میری قوم مجھے یہاں سے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے جواب دیا ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا، اس وقت آپ کو چند لوگوں کے سوا میرے جیسا کوئی شخص نہ ملے گا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا تو دوسرے اہل نصارہ کو اپنے ساتھ ملا کر ضرور آپ کی مدد کرتا۔ اتنا کہہ کر ورقہ بن نوفل چلے گئے اور چند روز بعد وفات پا گئے۔ ورقہ عبد المطلب کے دوست تھے، اس لیے نزول وحی کے اگلے واقعات آپ کی زبانی نہ سن سکے، حالانکہ اس کے بعد نزول وحی کا سلسلہ باقاعدہ جاری ہو گیا۔ نزول وحی کے دوسرے دن جب تک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف نہ لائے
اور آپ رنجیدہ خاطر ہو گئے، جیسے کوئی پہاڑ کی بلندی سے نیچے آ گرا ہو۔ دوسرے روز حضرت جبرائیل تشریف لائے اور سامنے آ کر عرض کیا، اے محمد رنج نہ کیجیے، آپ سچ مچ اللہ کے رسول ہیں اور وحی کا اس سے یہ سلسلہ اب جاری رہے گا، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں اور اطمینان سے رہیں۔ امام بخاری نے باب تعبیر میں حدیث کا ذکر کیا ہے اور رسول اللہ سے عبداللہ انصاری کی یہ حدیث یوں بیان کی ہے، میں نے چلتے ہوئے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی اور پھر نظر اٹھا کر اوپر دیکھا تو ایک فرشتہ کرسی پر بیٹھا آسمان سے نیچے آ رہا ہے۔ جب وہ کرسی زمین پر اتری اور وہ فرشتہ مجھ سے ہم کلام ہوا تو میرے منہ سے اضطراری طور پر پہلے وہی الفاظ نکلے جو ختیجہ کے سامنے نکلے تھے، یعنی مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ لیکن جب فرشتے کی زبانی خداوند تعالیٰ کا یہ پیغام میرے گوش زد ہوا تو یا ایھا المدثر فہجر تک، اے محمد جو کپڑا لپیٹے ہوئے ہو، اٹھو، ہدایت کرو اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور ہو۔ القرآن 29:79 آیات 1 تا 5۔ تو میں خوش ہو کر پرسکون ہوتا چلا گیا۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ حضور کی بعثت نبوت کے وقت عمر 40 سال تھی اور پہلے 3 سال آپ کو صرف بصوت آواز کے ذریعے اور بصارت نظری یعنی آنکھوں کے دیکھنے سے بھی خبریں ملتی تھیں جو بلا واسطہ تھیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل کے ذریعے سے وحی اور نزول قرآن کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا۔ 10 سال مکہ اور 10 سال مدینہ میں، یعنی پورے 20 سال تک، جب آپ کی عمر مبارک 63 سال ہو گئی۔ ابو شامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے بعثت سے قبل ایک مدت غیبی مظاہرے دیکھے اور سنے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے کہ میں نے قبل بعثت اتنے پتھروں کو سلام کرتے سنا کہ میں انہیں شمار نہیں کر سکتا اور نہ پہچان سکتا ہوں۔ جہاں تک آپ کی یوم ولادت کا تعلق ہے، ابن حشام یوم دوشنبہ یعنی سوموار کا دن بتاتے ہیں اور یہی نزول وحی کا دن ہے، اور ماہ ربیع الاول کا ذکر ہے، اور ماہ ربیع الاول عشرہ ثانی دوشنبہ، اور اسی دن معراج کی روایت بھی ہے، اور وحی کا آغاز دوشنبہ کو ہوا جبکہ ماہ رمضان کی 17 راتیں گزر چکی تھیں۔ واقدی روایت کرتے ہیں ابن جعفر ابی جعفر الباقر کی سند سے۔ امام جعفر فرماتے ہیں ابو سعید کے حوالے سے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آپ پر صحف ابراہیم کی طرح قرآن کے نزول کا آغاز بحالت خواب رمضان کی شب اول ہوا، جبکہ نزول تورات رمضان کی 2 راتیں گزرنے کے بعد ہوا، اور حضرت عیسیٰ پر نزول انجیل رمضان کی 14 راتیں گزرنے کے بعد ہوا۔ تاریخ ابن کثیر۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے۔ آپ کا اللہ حامی و ناصر ہو۔